شکریہ جناب اسپیکر. ایک تو جناب اسپیکر ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں اور ہمارے صوبے میں بھی ایسی جماعت کی حکومت ہے جو اپنے آپ کو جمہوری جماعت بھی کہتی ہے اور جو ہے اپنے آپ کو اس کا شاید چیمپئن بھی اس وقت کہتی ہے اس ملک میں. لیکن بدقسمتی یہ ہے، ایک تو مجھے خوشی ہے کہ ہم سے چلو 2 سالوں میں ہم سے رائے تو طلب کر لی گئی، چلو نہ مانے صحیح لیکن چلو پوچھ تو لیا. مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت الیکٹڈ نمائندوں کی یقین جانے اسپیکر صاحب حیثیت جو ہے وہ کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح ہے. خصوصاً ہم جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں، یہ اکثر میرے بھائی نعرہ لگاتے ہیں فارم 47، اور میں کہتا ہوں بھائی جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کم از کم ان کو تو آپ اکوموڈیٹ کریں. یہ نہیں کہہ رہا ہمیں فنڈز دیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے نا ہمیں فنڈز دیں اور ہم وہاں پہ لگائیں. ہمیشہ میرا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جس کو بھی لوگ اپنا ریپریزنٹیٹیو چنتے ہیں XYZ، چاہے وہ میری شکل میں آپ کی شکل میں جو بھی ہے، آپ ایٹ لیسٹ اس سے رائے تو لیں. اگر لوگوں نے اس کو چنا ہے تو اس کو ظاہر ہے بہتر پتہ ہوگا اپنے حلقے کے مسائل کا. آپ اس سے پوچھیں کہ یہ فنڈز ہیں آپ کے حلقے کے، ہم اس کو کہاں پہ خرچ کریں. آپ کو تجویز دے دیں، آپ بے شک نہ مانیں، پوچھ تو لیں. 2 سال ہو گئے ہیں اسپیکر صاحب، 2 سال. یہ خیر بجٹ بنتے رہے ہیں، یہ تو میں اس پہ آتا ہوں کہ وہ کس طرح غیر قانونی تھے جو جتنی بھی ADPs بنی ہیں. لیکن چونکہ اس ملک میں آپ خود بھی کہتے ہیں عدالتیں ہیں، ہم بھی ایک پورا سال عدالتوں میں رلتے رہے ہیں، پہلا سال اپوزیشن جو ہے، لیکن اس کا نتیجہ 0/0 نکلا ہے. بہرکیف یہ ایک ایکٹ ہے ڈیڈیک ایکٹ، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کمیٹی ایکٹ ہے 1989، اور مزمل صاحب یہ کہتا ہے کہ فنکشنز آف دا کمیٹی، یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ تو اس حکومت نے کر لی تھی کسی ایک شخص کو ڈیڈیک چیئرمین بنانے کے لیے DI خان میں، چونکہ وہاں پہ PTI کے MPAs نہیں تھے. امینڈمنٹ کی تھی، پورے صوبے کا قانون چینج کر دیا تھا ایک شخص کے لیے. تو چلیں چیئرمین بن گئے، اس کی میٹنگ تو بلائیں، 2 سال ہو گئے. اب اس کا فنکشنز 2 میں لائنیں پڑھ کے سناؤں گا، پھر آپ انصاف کیجئے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں. اس کے فنکشنز ہیں پروپوزلز فار اینول ڈیولپمنٹ پروگرام آف دا ڈسٹرکٹ اینڈ کمیونیکیٹڈ ٹو دا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، جو کہ ابھی تک بجٹ سے پہلے ہم سے نہ ڈائریکٹ میٹنگ ہوئی ہے، نہ ہم سے کسی قسم کی جو ہے نا ریکمنڈیشنز یا پروپوزلز لی گئی ہیں. سیکنڈ، دا لسٹ آف اسکیمز ٹو بی امپلیمنٹڈ انڈر رورل ڈیولپمنٹ پروگرام، بار کے اس میں لمبی لسٹ ہے جو کہ ہم سے پوچھی جانی چاہیے. اس کا ایک طریقہ کار وضع ہے کہ جتنے بھی الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ووٹنگ کریں گے کہ کہاں پہ پرائمری اسکول نے اپڈیٹ ہونا ہے، کہاں پہ BHU نے بننا ہے ڈسٹرکٹ میں، کیونکہ بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کمیٹی کی DI خان میں ابھی پہلی ایک میٹنگ ہوئی ہے ہمارے پریشر ڈالنے کے بعد، لیکن اس میں بھی کوئی پری بجٹ ڈسکشن نہیں ہوئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مزمل صاحب سے کہ آپ کے پاس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے جو ڈسٹرکٹ ایڈوائزری کمیٹیز ہیں مختلف اضلاع کی، ان کی کیا ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں؟ اگر نہیں بھیجیں تو آپ کی ADP انلیگل ہوگی اس ایکٹ کے تحت. بہرکیف آپ ان سے پوچھیے گا یا اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ سے پوچھیے گا. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اور دوسری بات سر، تجویز وہاں پہ ہم دیں، ادھر ڈائریکٹ نو، ادھر مخاطب ہوں، ادھر مخاطب ہوں. جی سر، جی سر. نہیں سر، وہ فائنینس ہمارے ایڈوائزر ہیں نا، منسٹر بنانا انہوں نے ہے سر. اچھا جی سر، جی سر، منسٹر ہیں جو سر. یہ میری اس حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم ہر وقت NFC یہ بڑے دنوں بعد آئے نا تو نہیں سر، یہ نہیں سر، جذبات سمجھتا ہوں مگر ادھر ڈائریکٹ میرا ایک گلہ ہے، ہمیں آتے بھی ہیں تو ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا سر. ہمیں ویسے حکومت کچھ کرنے نہیں دیتی، آپ نے جو ہماری زبان بندی بھی کی ہوئی ہے. باہر کیا سر، NFC ہم کرتے رہتے ہیں، یہ حکومت بھی، اور ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وفاق ہمیں صبح نہیں دیتا، اپنا جو شیئر ہے وہ نہیں دے رہا. لیکن کیا ہم نے کبھی PFC پہ بات کی ہے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز امنگ دا ڈسٹرکٹس؟ ابھی پہلے فرض کریں علی امین خان CM تھے، آپ لوگوں کا گلہ ہے کہ بھائی سارے کا سارا فنڈ یہ خان چلا گیا ہے. کیوں چاہے بھائی؟ اگر باقی اضلاع کو کیوں نہ جائے؟ ابھی ہمارے CM صاحب خیبر کے ہیں، اب فرض کریں سب کا سارا بیشتر خیبر کو چلا جائے، کیوں چلا جائے؟ باقی لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ یا اگر ادھر DI خان میں گیا بھی تو ہے، کیا ادھر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے؟ بالکل نہیں. میرے پاس یہ ثبوت ہیں. یہ جناب اسپیکر، یہ میرا سوال تھا اسمبلی کا کہ وہاں پہ کتنے سکولز اپ گریڈ ہوئے ہیں.
تو مجھے بتایا گیا کہ ٹوٹل پچھلے سال 44 سکولز اپ گریڈ ہوئے ہیں، جو کہ ڈی اے خان کو سب سے بڑا کوٹا ملا تھا. اس میں سے کس کس تحصیل میں ہوئے ہیں؟ 5 تحصیلیں ہیں. صرف اور صرف 2 تحصیلوں میں ہوئے ہیں جو ان کا اپنا انتخابی حلقہ ہے. میری جو تحصیلیں ہیں کلاچی، درابند، درازندہ، پروا، وہاں پہ ایک سکول بھی اپ گریڈ نہیں ہوا آؤٹ آف 44. تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ ڈیڈکٹ کی میٹنگ ہوتی، ہم سے ایڈوائس لی جاتی، ہماری رائے شامل کی جاتی، تو یہ کیوں یہ تحریک انصاف کی حکومت یہ ناانصافی کرتی لوگوں کے ساتھ. تو یہ جو ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے، مزمل صاحب اس کو بہتر جانتے ہیں، آپ تب تک انصاف نہیں کر سکتے بجٹ کے ساتھ جب تک آپ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز امنگ دا پیپل، امنگ دا جو ڈسٹرکٹس ہے وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ پی ایف سی کے تحت ہوگا. جو انڈیکیٹرز این ایف سی پہ لاگو ہوتے ہیں، جس کے تحت آپ کو شیئر ملتا ہے، وہی انڈیکیٹرز آپ پی ایف سی پہ لاگو کر دیں. اور انڈیا میں سر یہ جو این ایف سی ہے، جو شیئر ہے، جو میری معلومات کے مطابق یہ ڈائریکٹ جو ان کی لوک سبھا کہتے ہیں کیا، جو یونین کونسل سطح تک جاتا ہے. ہمارا کیوں صوبے کو آ رہا ہے؟ اگر صوبے کو آ بھی رہا ہے تو صوبہ ان کو انہی انڈیکیٹرز کے تحت ہر اس علاقے میں ٹرانسفر کرے. کیوں نہیں کر رہا؟ یہاں پہ ایک قلم چل جاتی ہے امبریلا سکیمز کے نام پہ، وہ اتنی ڈھیر جو ہے نا، آپ ہر پچھلے سال آپ نے جو، حالانکہ عدالت کے فیصلہ ہے کہ آپ نے امبریلا سکیمز کی مد میں بجٹ نہیں رکھنا. پچھلے سال بھی بیشتر ڈپارٹمنٹس کا جو بجٹ تھا وہ سر امبریلا سکیمز کے انڈر تھا. اتنے ٹیوب ویلز ان کے پی کے، اتنے ٹیوب ویلز ان فلانا ڈسٹرکٹ. کیوں بھائی؟ آپ اسپیسیفک اگر ڈیڈیک کی میٹنگز ہوتی، پہلے سے پروپوزلز تیار ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا مجھے فلانی جگہ پانی کی کمی ہے، وہاں پینے کے پانی کے لیے لگانا ہے، فلانی جگہ روڈ کے لیے لگانا ہے. تو امبریلا سکیمز کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی افسر شاہی ہے. جس طرح بھی میرے بھائی نثار خان نے بات کی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں اور قانون مطلب اپنا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی بادشاہت قائم ہوتی ہے. 18ویں ترمیم بہت اچھی ترمیم تھی جس نے صوبوں کو اپنے مطلب حقوق دیے، لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے کچھ ہمارے پر سی ایم کی شکل میں بادشاہ کے بیٹھ جاتے ہیں جن کی قلم چلتی ہے، فلانے کو اتنا فنڈ دے دو. یہ امبریلا سکیمز کیا ہوتی ہیں سر؟ ایک تو کائنڈلی اس دفعہ ان کا آپ نے بالکل خاتمہ کرنا ہے امبریلا سکیمز کا. پہلے سے پروپوزڈ ہو تاکہ ہم جب ڈسکشن کر رہے ہوں ادھر ہمیں پتہ ہو کہ آپ کس جگہ کے لیے پروپوز کر رہے ہیں، ٹیوب ویل کہاں پہ کیا مسئلہ ہے سر. سیکنڈلی سر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اس دفعہ جو ہم جتنا بھی بجٹ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، میرا جو پہلے دن سے آج تک مسئلہ ہے، سی ایم صاحب ہمارے پرانے اٹھے تھے، انہوں نے پہلے دن حلف دیا تھا کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے. مجھے اتنی خوشی ہوئی، شاید اپوزیشن سے ایک واحد میں کھڑا ہو گیا تھا کہ میں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن سر بدقسمتی سے یہ صرف اس صوبے کا المیہ نہیں ہے، ہمارے پورے ملک کا المیہ ہے سر. ہم ایک دوسرے کو چور 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 سسٹم ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرتے سر. اور سسٹم میں خرابی کہاں ہے؟ ٹینڈرنگ پروسیس میں ہے. ٹھیک ہے، اور اب میں کوئی بات کروں گا آپ کہیں گے ثبوت دیں. یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے تحریک انصاف جو ہے وہ نواز شریف کو یا زرداری صاحب کو یا کسی کو چور چور کہتی رہی ہے، پھر ثبوت آخر میں عدالت میں نہیں تھے، ان کو جو ہے تنخواہ نہ لینے پہ چھوڑا بندہ نکالا گیا. تو یہی بات ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو کمیشن مافیا ہے، یہ فائنانس ایڈوائزر ہیں ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، یہ مجھے الفیہ کہہ دیں کہ کوئی ریلیز کمیشن کے بغیر ہوتی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے؟ نہیں. اس کا ریٹ پتہ نہیں پہلے 2-3% ہوا کرتا تھا، اب تو پتہ نہیں 14, 15, 20% چلا گیا سر. اور میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ریلیز جو ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے کمیشن کے بغیر نہیں ہوتی. وہ کہ میرے پاس اس کے ریٹن ثبوت نہیں ہے اس وقت، کیونکہ وہ ہم نہیں پیدا کر سکتے، ہم سسٹم ہی ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے. اور یہ صرف اس صوبے کا المیہ نہیں ہے، یہ پورے صوبے اور پورے ہمارے ملک کا المیہ ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے. تو سر یہ بس آخری بات سر، تو بجٹ بنانے سے زیادہ یا بجٹ خرچ کرنے کا جو اس کا طریقہ کار ہے استعمال کا، وہ آپ کو وضع کرنا ہوگا. کیا بجٹ تو بنا رہے ہیں لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ خرچ کس طرح ہوگا، اس کے اوپر کیا چیک اینڈ بیلنسز ہوں گے. کیونکہ جو ٹینڈرنگ پروسیس ہے یا جو یہاں پہ جو لوپ ہولز ہیں سیاستدانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، بیوروکریسی کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، کمیشن مافیا کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، یہ کس طرح ختم ہوں گے. تو کائنڈلی کوئی ایسا ادارہ بنائیں، شروع ہم سے کریں، ٹھیک ہے، اور پھر آگے چلتے جائیں، بیوروکریسی کے اوپر بھی جائیں. کیونکہ یہ بجٹ ابھی سر آخری بات بالکل، ابھی آپ نے ہیلتھ کے اوپر بڑا سب سے زیادہ بجٹ ایجوکیشن کے اوپر پچھلے سال خرچ کیا، اس کے بعد ہیلتھ کے اوپر، اور بڑی اچھی اور خوشائند بات ہے سر. لیکن بدقسمتی سے ڈی آئی خان ایک بڑے اضلاع میں سے ایک ہے سر،
میں اپنی تحصیلوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو بہت پسماندہ ہیں, میں ڈی آئی خان سٹی کی بات کر رہا ہوں سر. ڈی آئی خان سٹی کا جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے سر, وہ اس وقت صرف ریفرل ہاسپٹل ہے. یقین جانیں کل میں آپ کو مریض کی بات بتا رہا ہوں, اس کو دل کا تھوڑا سا مسئلہ تھا, اس کو سٹنٹس بھی نہیں ڈلنے تھے, ریفر ٹو میاں والی. کوئی گردوں کا مریض ہوتا ہے ریفر ٹو کراچی, ریفر ٹو سکھر, بس وہ صرف ریفر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ تو بجٹ دے رہے ہیں, کیا وہ اس پرپس کے لیے خرچ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو کائنڈلی اس چیز کے اوپر آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس کے لیے کوئی میکنزم بنائیں, تاکہ آپ ایک روڈ بناتے ہیں, دوبارہ اگلے 5 سال آپ کو اس کو بنانے کی ضرورت نہ پیش آئے, آپ کا بجٹ خام خواہ دوبارہ نہ ضائع ہو. اور یہ تب ختم ہوگا جب کمیشن مافیا ختم ہوگا, جب اس صوبے سے کرپشن ختم ہوگی. اور میں آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, میرا احتساب کریں, اس کے بعد اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا احتساب کریں, تاکہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں. میں اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرتا ہوں, اور اس کے بعد ہم آگے چلیں اور بیوروکریسی کا بھی کریں سر, تاکہ یہ لوپ ہولز ختم ہوں, اور جو ہم بجٹ تھوڑا ہو بہت اگر شفاف طریقے سے لگے تو بہت سارے ہمارے مسائل سر ختم ہو سکتے ہیں. شکریہ جی. تھینک یو جی. ظاہر شاہ صاحب.